اردو افسانہ انوکھا مسافر، رائٹر ام رمان احمد۔ بھائی جان، وہ دھیمے سے پکارتی راہداری کے آخر میں بنے وسیع کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کھڑے شخص پر نظر پڑتے ہی اسے رکنا پڑا۔ کمرے کے وسط میں کھڑا وہ 25 برس کا نوجوان سامنے لگی دیوار گیر تصویر میں کھویا ہوا تھا۔ شاید کہیں جانے کے لیے تیار کھڑا وہ حسین دیوتا سا دکھائی دیتا تھا، اور اس کے چہرے پر چھائی سوگواری اس شہزادے سی آن بان رکھنے والے اس دیوتا کو الگ بنا رہی تھی، اور اب وہی سوگواری حنان کے چہرے پر چھا گئی تھی۔ وہ بھی آہستہ سے قدم اٹھاتی اس حسین مگر اداس شہزادے کے بغل میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ مس کر رہے ہیں نا انہیں؟ آنے والی آواز پر وہ بالکل نہیں چونکا تھا۔ اس آہٹ سے وہ کبھی نہیں چونکتا تھا، مگر آنکھ کے کنارے پر اٹکے ہوئے آنسوں کو انگلی سے جھٹکتا سوگواری سے مسکرا دیا۔ نہیں چشمش، صرف اسے نہیں، اس تصویر میں موجود ہر ایک شخص کو اس لمحے کو بہت شدت سے مس کر رہا ہے۔ سلمان ملک۔ سامنے لگی تصویر میں 3 لوگ موجود اس تصویر کو مکمل بنا رہے تھے۔ دائیں جانب کھڑا ایک بے حد معصومیت چہرے پر طاری کیے، ایک ہاتھ سے کان پکڑے، اپنے سامنے کھڑی ایک چھوٹی سی ٹریک سوٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں ریکٹ تھامے ناراض سی لڑکی کو منانے کی کوشش کر رہا تھا، اور ان کے پیچھے ہی کمرے میں موجود وہ حسین دیوتا زمین پر گرنے کے سے انداز میں جھکا ہوا تھا، جیسے ہنس ہنس کر دوہرا ہو رہا ہو۔ دیکھو اس شخص کو، اگر کوئی باہر والا دیکھ لیتا تو یقین نہ کرتا کہ حارث ملک کسی کے لیے یوں جھک بھی سکتا ہے۔ اور حنان شاید اسی لمحے کو یاد کرتی بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ اسے یوں نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ کیوں نہیں سمجھا کہ اس کے بغیر اس کا بھائی کتنا اکیلا ہو جائے گا۔ میں آج خوشی پا کر بھی ادھورا ہوں۔ بہت بڑا ظلم کر گیا وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی، کیونکہ وہ سب جانتے ہوئے بھی اپنے بھائی کا یہ بھرم قائم رکھنا چاہتی تھی کہ وہ لا علم ہے۔ اور تب ہی کوئی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ نہیں سلمان ملک، اس کی قربانیوں کو ظلم کا نام مت دو۔ آنے والی کی آمد پر جہاں دونوں بھائی بہن مسکرائے تھے اور حنان باہر کی طرف بڑھی تھی، وہیں اس کے قدم دہلیز پر ہی رکے تھے اور سلمان کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ حنان جانے کا ارادہ ترک کرتی ہوئی دہلیز کی دائیں جانب موجود باہر کی دیوار کے اونٹ میں کھڑی ہو گئی۔ شاہزین بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ میں کبھی تم سے ذکر نہیں کرتا، مگر تمہارا یوں اسے ظالم کہنا مجھے مجبور کر گیا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ یوں ہی نہیں گیا۔ اس نے اپنی زندگی کا سفر تمہارے لیے ترک کیا۔ سلمان ملک۔ کیا کہہ رہے تو شاہ؟ سلمان ملک کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے، مگر شاہ کے آگے ادا ہوتے الفاظ رفتہ رفتہ اسے لڑکھڑانے پر مجبور کر گئے۔ حارث ملک سلمان ملک سے 1 سال بڑا اس کا سگا بھائی تھا۔ سلمان ملک کی پیدائش کے دوران کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے ان کی والدہ اسے پال نہیں سکیں، اور تب اس کی خالہ نے ماں بن کر اسے اپنے وجود کا حصہ بنا لیا، اور خود 7 سال بعد ان کے ہاں پہلی بیٹی کی پیدائش ہوئی۔
حنام احمد ملک۔ سب بہت عرصے بعد خاندان میں بیٹی کے پیدائش پر جہاں بہت خوش تھے، وہیں 7 سالہ سلمان ملک کی بون میرو کی تشخیص نے سب کو ہلا ڈالا۔ اپنی سگی ماں سے زیادہ اس کی خالہ ملائکہ احمد تڑپ اٹھی تھیں۔ ان کے لیے تو وہی ان کی پہلی اولاد تھا، اور اس کی فکر میں، علاج کی مصروفیات میں وہ حنام کو تو توجہ ہی نہیں دے پائیں۔ یوں زیادہ تر حنام ملک اپنی پھپھو کے پاس رہنے لگی، مگر جس شخص کے وہ سب سے زیادہ قریب رہی وہ تھا حارث ملک، جس نے ہمیشہ حنام سے بے پناہ محبت کی تھی۔ وہ اسے ہمیشہ ترجیح دیتا آیا تھا۔ اگر بڑھتی عمر کے ساتھ وہ سلمان ملک سے ناراض ہونے لگی تو حارث ملک پر سب سے زیادہ اعتماد کرنے لگی تھی۔ سلمان ملک بھی اپنی چھوٹی سی بہن سے بہت پیار کرتا تھا، مگر وہ جب بھی اس سے گھلنے ملنے کی کوشش کرتا وہ اس سے دور ہو جاتی۔ سلمان کو اس کا یہ انداز بہت تکلیف دیتا تھا، اور حارث یہ سب محسوس کر رہا تھا۔ تب ہی اس نے آہستہ آہستہ خود کو حنام سے دور کرنا شروع کر دیا۔ ایسا کرتے اسے خود بھی تکلیف ہوتی، مگر وہ ان دونوں سے ہی بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے ہر اس صورتحال میں سلمان کو حنام کے سامنے لانا شروع کر دیا جہاں پہلے وہ خود ہوا کرتا تھا۔ یوں اس بچی کو رفتہ رفتہ احساس ہونے لگا کہ حارث بھائی کی طرح سلمان بھی اس کے سپر ہیرو ہی ہیں۔ وقت کی اڑان کے ساتھ سب بڑے ہو گئے تھے۔ اب چھوٹی سی حنام 16 سال کی ہو گئی تھی، مگر آج بھی وہ حارث سے ویسے ہی اٹیچ تھی۔ بس اب سلمان ملک بھی اس کے لیے ویسے ہی عزیز تر تھا، لیکن ان دونوں بھائیوں کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئی تھی، جس کا نام تھا زینب، ان کے چچا کی بیٹی، جو سلمان ملک کے لیے بہت اہم سی ہو گئی تھی۔ مگر وہیں پر وہ حارث ملک کی وہ دعا تھی جسے خدا نے قبول کر لیا تھا۔ 1 سال قبل ہی دونوں کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ جہاں ایک بھائی بہت خوش تھا، وہیں دوسرا زندگی اور موت کے درمیان لڑکھڑا سا گیا تھا۔ محبت کے بسنے سے قبل ہی اجڑ جانے کا غم، اپنی جان سے عزیز تر بھائی کی خوشی پر ویسے ہی خوش نہ ہو پانے کا ملال، اور اس کا یوں ہر پل سامنا کرنا اب اس کی برداشت آزمانے لگا تھا۔ تب ہی اس نے فرار کا راستہ اپنا لیا اور لندن چلا گیا، بنا جانے کہ جس سے چھپ کر وہ بھاگا تھا وہ تو اس کے چہرے پر رقم کرب سے واقف ہو چکا تھا۔ اس کے ہارے ہوئے وجود کو دیکھ کر اپنی مل جانے والی خوشی فراموش کیے خود کو ذمہ دار مان بیٹھا تھا، مگر اس نے جانے سے نہیں روکا۔ ایک دوسرے کا بھرم رکھتے ہوئے دونوں خاموش تھے، مگر اس سے قبل سلمان مکمل طور پر خود کو سنبھال پاتا والد نے واپس بلا لیا۔ سلمان واپس آیا تو اسے شدت سے احساس ہوا کہ آ کر وہ بہت غلط کر چکا ہے۔ زخم پھر سے ہرے ہوتے گئے۔ آخر ایک دن تو اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ 1 مہینے بعد خود کو اس نے کھڑے ہونے پر تیار کیا، کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا زینب کو دیکھ کر کہ حارث کے ساتھ سے وہ کھل اٹھی ہے، مزید پر اعتماد ہو گئی تھی، اور پھر وہ اس کے جان سے عزیز بھائی کی خوشی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان کی خوشیوں کو نظر نہیں لگنے دے گا، خود کی بھی نہیں، مگر قدرت کے فیصلوں کو کون جان پایا ہے آج تک۔ وقت کا پلڑا پلٹا تھا اور سب بدل گیا۔ حارث ملک کے برین ٹیومر کی وجہ سے وفات ہو گئی۔
سب کچھ اگلے چند مہینوں میں بدل کر رہ گیا۔ زینب کا رخصتی سے قبل سہاگ اجڑ گیا۔ سلمان ملک کا جگری یار اس سے بہت دور چلا گیا۔ نام کا سپر ہیرو کہیں کھو گیا اور اپنے ماں بابا کا چراغ بجھ گیا۔ یہ وہ غم تھا جو کبھی پرانا نہیں ہو سکتا تھا، مگر وقت کب کسی کے لیے رکا۔ حالات کی مناسبت سے اگلے سال زینب کو ٹراما سے نکالنے کے لیے اس کا نکاح سلمان ملک سے کر دیا گیا، مگر یہ تو داستان کا ایک رخ تھا جو سب کو نظر آ رہا تھا۔ اصل رخ سے تو صرف ایک ہی شخص واقف تھا، شاہ زین، زینب کا بڑا بھائی اور ان کا چچا زاد۔ اور آج بے خودی میں اس نے وہ راز سلمان ملک کے آگے کھول دیا تھا۔ بنا جانے کے باہر کھڑی ایک اور ہستی اس کے انکشافات پر ٹوٹ چکی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سلمان حیران سا اسے دیکھا گیا۔ ہاں سلمان، اس نے ہمیشہ کی طرح تمہیں سب دلانے کے لیے خود کو کھونا قبول کر لیا۔ سلمان ملک بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹتا لڑکھڑا گیا تھا۔ صاف صاف کہو شاہ، میرا سر درد سے پھٹ جائے گا۔ وہ بیمار تھا۔ اس ساری کہانی میں بس یہی ایک سچ نیچرل تھا۔ جو وجہ وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ اسے بیماری کی صورت مل گئی۔ حارث کو برین ٹیومر کبھی تھا ہی نہیں، اور سننے والے دونوں وجود کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائیں گے، مگر کب کچھ انسان کی مرضی سے ہوا ہے۔ تمہیں یاد ہے وہ حادثہ جب تمہیں بچاتے ہوئے حارث کو گولی لگی تھی؟ سلمان، وہ گولی تو چھو کر گزری تھی، مگر نازک جگہ پر لگنے کی وجہ سے اثر چھوڑ گئی۔ کیمیکل ریئیکشن سے روز بروز اس کے سر کا درد بڑھنے لگا تھا۔ اکثر تو سب دھندلانے لگتا، اور تب وہ میرے پاس امریکہ آیا ہوا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ جلدی علاج کی صورت میں اس کی جان بچ سکتی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہیں علاج شروع کروا لیتے ہیں، مگر اس نے کہا پاکستان جا کر شروع کروا دے گا، ورنہ وہاں سب پریشان ہوں گے، اور وہ باقی وقت سب کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے۔ اپنے آخری الفاظ میں بہت سا پچھتاوا تھا۔ تم نے مجھے بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ سلمان ملک کی آنکھیں غصے اور بے بسی کے درد سے سرخ ہو گئی تھیں۔ حارث نے وعدہ لے کر منع کیا تھا کہ میں نہیں بتاؤں، وہ خود علاج کے دوران بتا دے گا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ، مگر اس کے باقی الفاظ ادا ہونے سے پہلے ہی سلمان مٹھی بیچے ضبط سے بولا، شاہ اس نے ہمیں کبھی نہیں بتایا۔ جانتا ہوں، مگر یہ جاننے میں بہت دیر ہو گئی۔ میں روز اس سے پوچھتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ اس نے بتا دیا ہے۔ ایک بار تم سے پوچھا میں نے، تم نے کہا کہ ہاں اس نے بتایا ہے اور ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، مگر جانتا ہوں۔ سلمان نے بولنے کی کوشش کی تو شاہ سمجھتے ہوئے بول اٹھا، پتہ ہے مجھے کہ اس نے تم لوگوں کو صرف یہ بتایا تھا کہ اس کے سر میں بہت تکلیف رہنے لگی ہے اور وہ ٹریٹمنٹ لے رہا ہے، مگر وہ ہم سب سے جھوٹ بول رہا تھا، بلکہ آدھا سچ بتا کر آدھا چھپا رہا تھا۔ مگر کیوں؟ سلمان جانے کو بےتاب ہوا تھا اور باہر کھڑی حنام آنکھیں میچے جواب کی منتظر تھی۔ تمہارے لیے سلمان، وہ 3 الفاظ تھے یا کوئی خنجر؟ اندر دیوار گیر کھڑکی کے ساتھ لگ کر سلمان کا شدت سے جی چاہا کاش وہ سننے کی صلاحیت سے محروم ہوتا، اور باہر کھڑی حنام کی آنکھ میں جمع ہوتے آنسو اپنی راہ بنا کر بہہ نکلے۔ اس کا سپر ہیرو اتنے عرصے اتنی تکلیف میں گزرتا رہا۔ کیسی محبت کرتی تھی وہ اپنے بھائی سے کہ اس کی تکلیف بھی نہ سمجھ پائی۔ حارث کو لگا کہ شاید وقت اسے موقع دے رہا ہے اپنے بھائی کو پھر سے زندگی کی طرف لانے کا، اور اس نے فیصلہ کر لیا
اس نے اپنی یہ تکلیف چھپانی شروع کر دی تاکہ کوئی علاج کی ضد نہ کرے، اور نہ تمہیں پتہ لگنے دیا کہ وہ سب جانتا ہے، تاکہ تم کسی گلٹ میں نہ رہو۔ کیسے انکشافات کر رہا تھا شاہ زین۔ سلمان ملک کے اندر کوئی انا کا، صبر کا بھرم کا بت پاش پاش ہوا تھا۔ مضبوط اعصاب کا مالک وہ ٹھہسا گیا تھا۔ آنکھوں کی برداشت شاید ختم ہوئی تھی، جو ایک کے بعد ایک آنسو بہنے لگا۔ حارث کو کیسے پتا چلا؟ کرب سے آنکھیں میچے وہ بڑے ضبط سے پوچھ رہا تھا۔ ڈائری، سلمان ملک تمہاری ڈائری، اسے کبھی نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ یہ زیادہ عرصے تک راز نہیں رکھ پاتی۔ زندگی کی ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی طوفان لے ہی آتی ہے۔ کتنا صحیح کہہ رہا تھا۔ باہر کھڑی حنام کو اس پل ڈائری سے اور لکھنے والے سے ہزاروں شکوے محسوس ہوئے تھے۔ ریت کی مانند وہ وہیں زمین پر ٹھہسی گئی۔ اس قیامت خیز واقعے سے ایک ہفتہ قبل آیا تھا وہ امریکہ میرے پاس۔ اپنی آنکھوں سے ہر شیشے کا خواب خود چکنا چور کیے، مگر اس کی ہمت باقی تھی تمہارے لیے۔ اس پورے دن سلمان وہ صرف تمہاری باتیں کر رہا تھا، حنام کو یاد کرتا رہا تھا، مگر اس نے ایک بار بھی زینب کا نام نہیں لیا۔ شاید ڈر تھا اسے کہ اس کا نام لینا بھی کہیں اسے کمزور نہ بنا دے۔ کیسے تمہیں باسکٹ بال کھیلنا پسند تھا، مگر آتا نہ تھا۔ وہ تمہارے غصے پر اس نے تمہیں سکھانا شروع کر دیا۔ کیسے اس نے تمہاری اور حنام کی دوستی کروائی، کیسے تمہارے لیے اسکول کی تقریر مقابلے میں ہار گیا، کیسے تمہیں گرنے سے بچانے کے لیے تمہاری طرف دوڑا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ جو اب تک نہ جتایا اب کیوں کر جتا رہا ہے، مگر جب اس نے مجھ سے سچ کہہ کر وہ وعدہ لیا تو معلوم ہوا وہ تو خود کو آزاد کرانے آیا تھا، ہر راز سے، ہر درد سے، ہر بوجھ سے۔ زینی کو آگے بڑھنے سے نہیں روکنا چاہتا تھا، اور تمہیں احسان مندی کا بوجھ نہیں دینا چاہتا تھا، مگر اسے بس ایک انسان کی فکر تھی۔ شاہ زین کہتا اداسی سے مسکرانے لگا۔ باہر موجود حنام کو لگا وہ جانتی ہے کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں، اور بیکھی آنکھوں سے بھی وہ اس شخص کے لیے مسکرا دی تھی۔ حنام کو لے کر بہت فکر مند تھا، کہہ رہا تھا کہ سب کو ان کی خوشی مل جائے گی، مگر چشمش مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ ایک دن اپنی گڑیا سے نہ ملوں تو غصہ کرتے کرتے رو پڑتی ہے۔ اب تو ہمیشہ کے لیے جانا پڑ رہا ہے، بس اسے کوئی سنبھال پائے۔ سب اسے بدتمیز سمجھتے ہیں شاہ، پر کوئی اس کے اندر چھپے ڈر کو، انسیکیور حنام کو نہیں سمجھتا۔ میری دعا ہے اسے سمجھنے والا بھی کوئی ہو۔ شاہ زین کا ادا ہوتا ہر ایک لفظ سماعت بنے دونوں افراد کو بے جان کر رہا تھا۔ تو تم کس وعدے کا ذکر کر رہے ہو؟ یہ سوال کرتے ہوئے سلمان ملک نے شدت سے دعا کی تھی کہ جو وہ سوچ رہا ہے وہ سچ نہ ہو، مگر سب بے سود تھا۔ سچ تو سچ تھا، تمہاری خوشی تمہیں سونپنے کا وعدہ۔ اور سلمان کو لگا اس کے بھائی کی قربانی اس کے صبر اور خاموشی پر حاوی ہو گئی۔ شاہ زین کہہ رہا تھا، سلمان، ایک کہانی میں دو ہیرو تو ہو سکتے ہیں، مگر سپر ہیرو بس ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ شخص زندگی کے اس سفر میں اپنی منزل کو بلا کر تمہیں تمہاری منزلوں تک پہنچاتا رہا۔ اسے لگتا تھا تمہیں اور حنام کو جنم دینے والی ماں کی گود نہیں ملی۔ جب سب سے زیادہ ایک بچے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے جتنی بھی محبت ہو، پر اس کے سائے تلے پروان نہیں چڑھ سکے، اس لیے وہ سب سے زیادہ محبت بھی تم دونوں سے کرتا آیا۔ اسے ہمسفر مل گیا تھا، مگر تمہارے لیے اس نے زندگی کا سفر اور ہم سفر دونوں چھوڑ دیے۔
یہ سچ ہے کہ زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ کی ذات کو ہے، مگر اس نے اپنی زندگی کی امید اور تمہاری خوشی میں سے تمہاری خوشی کو چنا۔ سلمان اپنی زندگی کا وہ انوکھا مسافر زندگی ہار کر بھی سب سے جیت گیا۔ لوگ منافقت میں 1000 چہرے رکھتے ہیں، اس انوکھے مسافر کی قربانیوں کے 1000 چہرے تھے۔ شاہزین اپنی بات مکمل کرتا کمرے کی دہلیز پار کر گیا، مگر کمرے میں موجود اور باہر موجود افراد کے کانوں میں اب بھی اس کے الفاظوں کی بازگشت جاری تھی۔ آج وہ ٹوٹ کر روئے تھے، وہ جا کر بھی نہ گیا تھا، ان کے ہر احساس کا حصہ بن کر ان کے ساتھ تھا۔ سلمان ملک کی نظروں میں اسی کو باضرب بنا کر اسے ہر بوجھ سے آزاد کرتا نام کا سپر ہیرو اپنی اس دنیا کا سفر ترک کیے آخرت کے سفر پر نکل گیا تھا۔ وہ آخر کتنا انمول تھا۔ اب اس دنیا میں صرف 3 افراد گواہ تھے، مگر ابھی ایک انجان تھی، اور وہ جانتے تھے کہ اس کا بے خبر رہنا ہی دور تاروں میں سے حارث نام کے تارے کی خواہش اور خوشی تھی۔ وہ انوکھا مسافر آج بھی زندہ ہے، اپنی قربانیوں کے سنگ اپنوں کے دلوں میں بھی اور احساس میں بھی۔ مسافتیں اس طرح سے بھی گزری تھیں، شکستہ دل تھے مسافر، شکست پائی نہ تھی۔